درود اور سلام محمد اور علی محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم 1433 ہجری کے عشرے کی موبائل آپ حضرات یا تو سوئچ آف کر لیں یا اسے سائلنٹ پہ لگا لیں. یہ تھوڑا مایوس سی بات ہے کہ مجلس شروع ہوئی اور ادھر دنیا میں شروع ہو گئی. گزارش ہے, محترمانہ گزارش ہے کہ سوئچ یا تو آف کر لیں یا اسے سائلنٹ پہ لگا لیں. نئی تقریر آپ حضرات امام باڑے حسین آباد چھوٹے امام باڑے لکھنؤ میں سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو ولایت علی پر ہے. وہ اختیار کائنات پر جو اللہ نے علی کو عطا کر دیا. یہ اختیار جو روحانی دنیا میں علی کو عطا کیا گیا اور مادی دنیا میں پیکر انسانی میں ان کا آنا, تو انسان ان کو اپنا جیسا سمجھ بیٹھے اور ان کا موازنہ اپنے سے کرنے لگے. اس لیے مورخ نے یہ تمام باتیں لکھی تاکہ علی سب کے جیسے نظر آئے. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ اپنے لوگوں کو بلند کرتے تاکہ وہ علی کی سطح پر پہنچتے. مشکل تھا ان کے لیے, اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ علی کو ان کی سطح پہ لے آؤ. تو اس وجہ سے یہ سوچ اور فکر تنقیدی کتابوں میں آ گئی. کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی چاہیے تھا. وہ انسان یہ سمجھے کہ یہ تو پہلی بار ہوا ہے کہ حاکم ہم بنائیں تو اختیار عوام کا ہو. ہم نے تمہیں بنایا ہے تو ہم احسان جتاتے رہیں. اللہ کا بنایا ہوا جو ہوتا تھا اس پر عوام تو نہیں احسان جتا سکتے تھے کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے. تو اس سطح پر انہوں نے علی کو دیکھا اور یہ ان کی مجبوری تھی. علی کی تو کوئی بھی مجبوری نہیں تھی, یہ عوام کی مجبوری تھی کہ جب ان کے پاس کوئی بھی نمائندگی کرنے کے لیے نہ رہا تو انہوں نے بارگاہ علی میں سر جھکا دیا اور کہا بس آپ ہی ہیں, اب کون ہے, اب تو کوئی نظر نہیں آتا. تو علی نے انہیں واپس کر دیا. کہا کہ بھائی تمہاری عادت خراب ہو چکی ہے, تم اپنے جا کے خود ہی تلاش کرو لوگوں کو اور کسی اور کے سے کوئی بھی کام کرو, چھوڑ دو مجھے, رہنے دو, میں نہیں یہ سب سنبھال سکتا. کئی بار واپس کیا. اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ آدمی بھی نہیں ہے اور علی انکار کر رہے ہیں. تو وہ سب علی کو گھیر کے بیٹھ گئے, تلواریں سامنے رکھ کے. ان کا اگر آپ قبول نہیں کریں گے ہم آپ کو قتل کر دیں گے.
ہم آپ کو قتل کر دیں گے اگر آپ نے اس کو ہماری دی ہوئی چیز کو نہیں لیا۔ علی نے کہا اچھا چلو پھر آتے ہیں مسجد میں بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی اختلافی مسئلہ تو تھا نہیں، اب سب ایک تھے۔ اگر کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ ہوتا تو مجمع کم ہو جاتا، مجمع تو بڑھ گیا، اس لیے کہ علی تو ہے اور انہی کی بیعت کرنی ہے۔ تو علی آئے اور منبر پہ قدم رکھا اور منبر کے زینے طے کیے اور سب سے آخری زینے پر تشریف فرما ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے کانا پوسی شروع کر دی، تو مولا علی مخاطب ہوئے اور کہا کہ جس کو جو کہنا ہے وہ اٹھ کر کہے، ادھر ادھر چھپ کر کان میں بات نہیں کرو، ہم سے کہو کیا بات ہے۔ تو بہت ہمت کر کے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کیونکہ سب سے اوپر کے زینے پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے، تو اس کے بعد احترام میں ایک زینہ چھوڑ دیا گیا تھا اور وہ دوسرے زینے پر بیٹھے تھے، اور جب دوسرے آئے تو انہوں نے 2 زینے چھوڑے، اور جب تیسرا آیا تو اس نے 3 زینے چھوڑے۔ تو آپ نے تو سارے زینے طے کیے اور آپ وہاں اوپر بیٹھ گئے۔ تو آپ نے کہا سنو، یہ منبر جو ہے یہ لکڑی کا ہے، لکڑی کا، یہ منبر لکڑی کا ہے، مجھ کو دوش رسول پہ نہیں دیکھا تم نے۔ اس پہ غور کر لیجئے، اور بہت باریک پہلو ہیں یہ کہ جن پہ نظر رہنا چاہیے، کہ جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ، وہ تمام لوگ علی کو اس آئینے میں دیکھ رہے تھے کہ سیڑھیاں کتنی ہیں اور کس سیڑھی پر کس کو ہونا چاہیے۔ تو اب سوچ لیجئے کہ 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ علی کو لکڑی کے زینوں پہ دیکھتا ہے اور ولایت علی والے علی کو دوش نبی پہ دیکھتے ہیں۔ دوش نبی پہ دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے غدیر خم میں نیا منبر بنایا، یا دوش پر، یا ایسا منبر کہ جس پر کبھی کوئی بیٹھا نہ ہو، کوئی نہ بیٹھا ہو۔ اس لیے آپ نے وہاں پر رک کر سب کو بلا کے کہا بھی کہ ہمیں اس وقت ایک منبر کی ضرورت ہے، کہیں سے لا دو۔ تو شورا کمیٹی نے مشورے کے بعد آ کے کہا کہ مدینہ بھی دور ہے یہاں سے اور مکہ بھی دور ہے، اور آس پاس کوئی مسجد نہیں، ہم منبر کہاں سے لائیں؟ اب اس وقت تو منبر نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں آ سکتا تو بنا لو، سب لوگ مل کے ایک منبر بناؤ، مجھے ضرورت ہے۔
پھر شورا کمیٹی سر جوڑ کے بیٹھ گئی، مشورے ہوئے کیا کریں، پھر واپس آئے، کہا سرکار یہ بھی ناممکن ہے، آ رہا ہے نہیں کہ لکڑی کے تختے بنائے جائیں، اور نہ کیلے ہیں نہ ہتھوڑی، تو نیا ممبر بھی نہیں بن سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ایک لکڑی کا ممبر نہیں بنا سکتے تو پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ تم صاحب ممبر بھی نہ بنانا۔ اور اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ممبر کیسے بناؤ۔ اونٹوں پر سے تمام پالانوں کو اتار لو، کجاووں کو اتار لو، جس ترتیب سے میں بتاتا جاؤں، پہلے ایک سب بناؤ، پھر دونی بناؤ، پھر 3 گنا، پھر 4 گنا، پھر 5 گنا، اور یوں کرتے جاؤ، ممبر تیار ہو جائے گا۔ اور اونٹ کے پالانوں سے ایک شاندار اونچا ممبر بن گیا، سرکار نے بتایا اور وہ ممبر تیار ہو گیا۔ وقت کا انتظار کیا، ممبر تیار ہونے کے بعد آپ نے وقت کا انتظار کیا، لوگوں کا انتظار کیا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا، آگے بڑھ جانے والوں کا انتظار کیا، اور جب سورج نصف النہار پر آ گیا، بیچ میں آ گیا، تو ظاہر ہے کہ دھوپ بہت تیز ہوئی، تو گویا آفتاب کی حدت تھی اور گرمی کی شدت تھی، تو ممبر کی جدت تھی، تاکہ 3 چیزیں ایسی ہو جائیں جو لوگوں کو یاد رہ جائے کہ گرمی بہت تھی اور سورج سروں کو جلا رہا تھا اور نیا ممبر بنا تھا، تو کچھ تو یاد رہ جائے۔ اور حدت کا یہ عالم کہ زمین جل رہی تھی، آگ اٹھ رہی تھی ریگزار سے، تو سب نے اپنے عمامے اتار کے پیروں میں باندھ لیے تھے، تو حج کر کے آ رہے تھے، تو گنجے ہو کے آ رہے تھے، تو چٹیل میدان پہ سورج اور پڑ رہا تھا۔ اب عمامے تو پیروں میں باندھ لیے تھے کہ چھالے نہ پڑ۔ یہ عجیب بات ہے کہ ظلم کی تعریف جو فقہ میں لکھی ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں، تو اس میں مثال یہ دی گئی ہے کہ سر کی ٹوپی پیروں میں پہن لے، یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ظلم۔ یہ تو مثال دی جاتی ہے نا، اس مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے کہ کسی کی جگہ ہو اور صحیح آدمی کو ہٹا کر غلط کو جہاں پہ بٹھا دیا جائے، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ اور یہ بات حضرت ابراہیم سے ہو چکی تھی، انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں انسانیت کا امام بنا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، تو کیا میری ذریت کو بھی یہ عہدہ ملے گا؟ اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، ظالم یہ عہدہ امامت کا نہیں پائیں گے، ظالم وہ ہے جو جگہ بدل دے۔ تو اب ظلم کی تعریف شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، تو یہ منصب ظالم نہیں پائیں گے، یہ نہیں اللہ نے بتایا کسے کسے ملے گا، یہ تعریف کر دی کہ ظالم جو ہیں وہ نہیں پائیں گے۔ یہ ایک اللہ کا دستور ہے
کہ وہ ایک رخ دکھاتا ہے اور دوسرا آپ سے آپ ظاہر ہو جاتا ہے۔ مباہلے میں اللہ نے کہا جاؤ بیٹھو اور جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی دو گروہ ہیں، سامنے بیٹھ جائیں اور جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا جو سچا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا اور جھوٹے پہ لعنت ہو جائے گی۔ تو جھوٹے کو دکھا کر اللہ سچے کا تعارف کرواتا ہے، سچے کا تعارف کرواتا ہے۔ تو مسئلہ دراصل یہی تھا کہ عربی میں ایک اصطلاح ہے مزاحمت۔ مزاحمت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ مزاحمت سے یہ ہوتا ہے کہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ مثلا آفتاب جو ہے وہ روشن ہے، تو اگر آپ نے گھر کا چراغ جلایا ہے تو وہ رات بھر جلے گا، لیکن جب صبح ہوگی اور سورج نکلے گا تو آپ چراغ بجھا دیں گے۔ اب تو بلب ہے نا، سڑکوں کے بلب بجھا دیے جاتے ہیں، سورج نکل آیا۔ لیکن اگر کوئی صبح کو چراغ نہ بجھائے، سورج نکلنے کے بعد اپنے گھر کے چراغ کو جلائے رکھے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں احمق۔ اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، سورج نکل آیا اس کی لالٹین نہیں بجھی۔ ابھی گھر کے باہر بلب لگایا ہوا آپ نے، وہ جلتے رہے دن بھر؟ نہیں، سورج نکلا چراغ گل ہوئے۔ تو سورج وہ چراغ ہے کہ نکلتے ہی سب کے چراغوں کو گل کر دیتا ہے۔ علی کی مثال مثل آفتاب ہے۔ علی کی مثال مثل آفتاب ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ جھوٹا جو ہے اللہ اس پہ لعنت کرے گا، اور یہ آیت پہلے بیان کر چکا کونوا مع الصادقین، وہ آیت کہیں اور کی ہے، مباہلے سے الگ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ظاہر ہے کہ سب ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ سچے کون ہیں صادقین جن کے ساتھ ہو جائیں، اس لیے مباہلے کی آیت آ گئی کہ آج جھوٹوں کو دیکھ لو، آج جھوٹوں کو دیکھ لو، اور جو جھوٹے ہوں جو مقابلہ کر رہے ہوں جن سے، وہی صادقین ہوں گے۔ تو انہوں نے تو مباہلے سے ہی انکار کر دیا کہ یہ صادقین ہیں، اس لیے اللہ نے کہا سچے تو یہ ہیں، کونوا مع الصادقین، بس ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ نہ بولا کرو، ایسی کوئی آیت نہیں ہے، ڈھونڈ ڈالیے گا، کوئی آیت نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو مشکل میں نہیں ڈالا، اس لیے کہ جھوٹ بولنا فیشن ہے۔ اللہ کو معلوم تھا ان کا فیشن خراب ہو جائے گا، اور اگر ان پہ واجب ہو گیا تو روز کفارے دیں گے، اور کتنے کفارے دیں گے، تو پھر ضد میں جھوٹ بولا کریں گے۔ آیت نہیں رکھی، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹے لوگ جھوٹی حدیثیں لکھیں گے، جھوٹی کتابیں لکھیں گے، اٹھتے بیٹھتے جھوٹ بولیں گے، شوق میں جھوٹ بولیں گے، بس جھوٹ بولیں گے تو بس جھوٹ بولیں گے، اس لیے منع نہیں کیا۔ لیکن پھر جھوٹ سے بچا کیسے جائے؟ اللہ تو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ کہا کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جھوٹ بھی بولو گے تو ایپ پہ پلہ پڑ جائے گا۔ اتنی آسان ترکیب بتا دی کہ سچوں کے پیچھے پیچھے چلو، سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کی محفل میں بیٹھو، سچوں کی باتیں کرو، تاکہ لوگ تمہیں بھی سچا سمجھیں۔ اور مسلمانوں کو جھوٹوں کا ذکر کریں گے، جھوٹوں کے پیچھے چلیں گے۔ یعنی جھوٹ نہ ہو،
झूठ ना हो तो सियासत कायम नहीं हो सकती। जो जितना अच्छा झूठ बोलेगा वो उतना अच्छा लीडर होगा। वो तो जा जा के कहता है गलियों में, हम आपकी सड़कें बनवा देंगे, हम यहाँ नए बल्ब लगवा देंगे, हम बच्चों के लिए नए नए पार्क बनवा देंगे, हम आपके लिए हॉस्पिटल बनवाएंगे, हम आपके लिए अच्छे अच्छे कॉलेज और स्कूल बनवाएंगे। और जब वोट दे चुके तो फिर वो गायब हो जाते हैं। अब जब दरवाजे पे कोई जाता है मिलने, कौन आया? फलाने महल्ले वाले। उनसे हमसे क्या मतलब है? झूठ बोल के वोट लिया है ना, झूठ बोल के वोट लिया है। वोट मिलते ही हैं जो जितना अच्छा झूठ बोले, इसको उतने ही ज्यादा वोट मिलेंगे जो अच्छा सा झूठ बोले। अच्छा, अब कुछ लोग देखिए झूठ बोल जाते हैं, कुछ लोग झूठ बोल जाते हैं, वो मशहूर हो जाता है, तो अब लोग बोलने लगते हैं, कहते हैं हमने तो यही सुना है। अच्छा, जब पूछो कि कहाँ से सुना? बस सुना है, मशहूर है, अगर कहीं लिखा है, क्या है, कोई दलील है, कुछ नहीं, बस लोग कह रहे थे, लोग कह रहे थे, वो मशहूर है। तो आप देख लीजिए कि भाई कोई हासिद अगर अवध की सल्तनत से दुश्मनी में जल रहा है, उड़ रहा है, उसकी वजूहात हैं, तो कुछ ना कुछ तो मौलिक से लिखवा देगा ना। तो कल मुझे गेट पर आजाद साहब ने सहाफत का शुमारा दिया, तो उसमें वाजिद अली शाह के लिए और नसीरुद्दीन हैदर के लिए 2 रवायतें लिखी हुई हैं। तो भाई वो लिख गए, लिखने वाले लिख गए हैं, आपके अक्ल है कि नहीं है? आपकी अक्ल है या नहीं है? अगर लिखने वाला मुसलमान है तो वो ये कह रहा है कि 365 बीवियां बादशाह की थीं, तो फिर वो अक्ली दलील से बात करे कि भाई पूरी हिस्ट्री देख डाले, इसलिए कि हारून रशीद की 600 बीवियां थीं। और सऊदी अरब के बादशाह जितने शहजादे हैं, किसी की 1000 से कमी नहीं है, लेकिन ये ख्याल रखिएगा ये बीवियां नहीं हैं। हारून रशीद ने भी बीवियां नहीं रखी, सऊदियन शहंशाह भी बीवियां नहीं रखते, बीवियां सिर्फ 4 हैं। लेकिन सूरह निसा में हुक्म है जितनी चाहे कनीजें खरीद लो, इसमें कोई शिया सुन्नी का इख्तिलाफ ही नहीं है। तुम्हारे पास जितना पैसा हो खरीदे जाओ, कनीजें रखे जाओ, खरीदे जाओ, खरीदे जाओ, तो 1000 भी हो सकती हैं, 2000 भी हो सकती हैं। अरे दम की बात है ना। सवाल ये है कि सूरह निसा में हुक्म है कि तुम कनीजें खरीदो, वो तुम पर जायज हैं, लेकिन उनसे सीगा पढ़ लो निकाह का, लेकिन वो बीवियां नहीं हैं। देखिए वही चीज जो कनीजी सिस्टम मुसलमान मानते हैं, उसी को शिया तमत्तो कहते हैं, और तमत्तो ना होता तो हज तमत्तो क्यों हो रहा होता? तो सबूत है ना कि हज तो सबको वही करना पड़ता है, तमत्तो वाला। एक ही हज बचा है और वही सब कर रहे हैं, हज तमत्तो, और किसी को नहीं मालूम कि हम हज कौन सा कर रहे हैं। इसलिए कि तमत्तो के मानी नहीं मालूम। तो यही तो है कयामत जाहिल होना।
تو جاہل سے جتنا چاہے جھوٹ بول لیجیے، جو چاہے کام لے لیجیے۔ اسی لیے مولا علی چاہتے تھے کہ امت میں علم بڑھے تاکہ یہ ہر ایک کے پیچھے بھیڑوں اور بکریوں کی طرح نہ جائیں۔ ان میں علم آ جائے گا تو عالم کو ہی پسند کریں گے۔ اب توجہ کیجیے کہ اس طرح کے جھوٹ بول گئے لوگ۔ اب ظاہر ہے کہ سوال یہ ہے کہ اچھی اچھی باتیں بھی تو ہیں نا اودھ کے بادشاہوں کی، وہ کیوں نہیں اچھی لگتی؟ وہ کیوں نہیں اچھی لگتی؟ یہی مورخین امام حسن پہ کہہ گئے کہ 700 شادیاں امام حسن نے کی تھیں۔ چھوٹا سا شہر مدینہ، اور سوال یہ ہے کہ ایک کوئی چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے اندر 700 بیویاں رہتی ہیں۔ اور یہ لکھنؤ میں بھی دھواں آئی ہے کہ کہیں واجد علی شاہ نے کوئی قید خانہ بنایا تھا جس میں 365 بیویاں رہتی تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ بیوی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، اور بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں ساتھ نہیں رہ ہی نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ تاریخ میں پڑھ لیجیے کہ معتمد باللہ کی 2 بیویاں تھیں اور ایک بیچارہ اس میں پس گیا۔ کون؟ وہ سنگ تراش، نگینہ تراش تھا، اور وہ انگوٹھیاں بناتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے بلایا کہ تم بہت اچھی انگوٹھیاں بناتے ہو، یہ بہت قیمتی یاقوت ہے، انگوٹھی بنا لو۔ وہ لایا اور نگینے کو تراشنے لگا۔ اچانک جانے کیا ساتھ تھی کہ 20 سے چٹک گیا اور یاقوت 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب تو کاپنے لگا کہ اب تو بادشاہ ہم کو قتل کرا دے گا۔ سیدھے بھاگ کر امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہم پر بڑی آفت آ گئی، اور ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ اب ہم تو قتل کر دیے جائیں گے، لیکن ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، مکان بچے سب آپ کے حوالے ہیں۔ تو امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بادشاہ نے نگینہ یاقوت دیا تھا انگوٹھی بنانے کو، وہ ٹوٹ گیا۔ اب ظاہر ہے جب اسے پتہ چلے گا وہ مجھ کو قتل کر دے گا، بہت قیمتی نگینہ ہے۔ امام مسکرائے کہ جاؤ آرام سے گھر پہ بیٹھو، کچھ نہیں ہوگا، اور جب سپاہی آئیں تو ساتھ میں چلے جانا، ڈرنا نہیں۔ تو وہ اور زور سے رونے لگا۔ کہا امام ہم پر آفت آئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں آرام سے بیٹھو، سپاہی آئے۔ کہا نہیں، ہم تم سے کہہ رہے ہیں ہماری محبت تمہارے دل میں ہے۔ کہا ہے؟ کہا بس اس پہ مطمئن ہو جاؤ۔ بہرحال اس کا دل ذرا سا تھما، گھر آیا اتنی دیر میں، کچھ سپاہی آ گئے، ان کا چلو بادشاہ نے بلایا۔ یہ پہنچا، کانپتا تھر رہا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ کے سامنے پہنچا اس نے کہا کہ بھئی اچھا ہوا تم آ گئے، ہم تمہیں بلانے والے تھے، جب ہم نے تم کو وہ یاقوت دیا تو تم چلے گئے کہ ایک انگوٹھی بنا دو گے تم، اور ہم نے تمہیں بھیج دیا۔ یہاں ہمارے گھر میں دونوں بیویاں لڑ پڑی، دن بھر جھگڑا ہوا، ایک کہتی تھی انگوٹھی میں لوں گی، دوسری کہتی تھی میں لوں گی۔ آخر میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نگینے کو توڑ کر 2 ٹکڑے کر دو، 2 انگوٹھیاں بنا کر 2 انگوٹھیاں بنا کر لیا۔ تو سوال یہ کیا 2 بیویاں رہ سکتی ہیں چین سے؟ شوہر کی زندگی وبال جان ہو جائے گی، وہ جھگڑے نپٹائے گا کہ کوئی اور کام کرے گا، سمجھے؟ تو ظاہر ہے کہ سب کو الگ الگ رکھنا پڑتا ہے۔ ارے پیغمبروں نے الگ الگ رکھی ہیں، ایک گھر میں نہیں۔
اب لکھنؤ میں ڈھونڈیے کسی کتاب میں ڈھونڈ کے لائیے کہ 365 محل واجد علی شاہ نے بنوائے تھے، فلانے محل میں وہ بیگم رہتی تھی، فلانے محل میں وہ بیگم رہتی۔ 2-4 پہلی شادی امجد علی شاہ نے کی تھی، جو کہ عین جوانی میں ہوئی تھی، ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی، ایشور محل رشتہ لے کے گئی تھیں، عالم آرا سے شادی ہوئی۔ دوسری شادی علی نقی خان کی بیٹی سے ہوئی، اختر محل سے ہوئی۔ وہ آپس میں دونوں کزن بھی تھیں، عالم آرا اور اختر محل، اور انہی کے نام پہ یہ عالم باغ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ 365 جو تھیں یہ کیا کرتی رہتی تھیں، اور کیا شوہر سے ملتی تھی کہ نہیں ملتی تھی؟ اب چھاپے نا صحافت میرا یہ بیان تو میں جانوں، وہ تو چھاپ دیا، اب یہ چھاپے کل چھاپے، میں تو تجزیہ کر کے دے رہا ہوں، چونکہ فرمائش ہے اس لیے میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ پہلے تو لکھنؤ میں سارے محلوں کی تصویر لے، اور 365 محل، 365 ایک محل کی تصویر روز صحافت دے گا تو پورا سال لگے گا۔ اب اس کے بعد آ جائیے، مثلا میں ہوں آپ کے سامنے ہوں، عشرے پڑھنا، مجلسیں پڑھنا، کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، میں 12 دن سے آپ کے ملک میں ہوں، اس سے پہلے اسلام آباد میں تھا، اس سے پہلے سندھ میں تھا، اس سے پہلے لندن میں تھا، تو اب ظاہر ہے مصروفیت ہے نا، گھر میں کہاں بیٹھے، اور اگر گھر میں آ کے بیٹھ گئے تو پھر کتابیں لکھتے ہیں، سال میں کم سے کم 12 15 20 کتابیں چھپ جاتی ہیں، پھر کمپیوٹر ہے، ویب سائٹ ہے، اس کا بھی ایک مسئلہ ہے، سارا وقت تو کمپیوٹر لے لیتا اگر بیٹھ جائیے۔ سوال یہ اگر میں 365 شادیاں کر لیتا تو آج میں لکھنؤ میں ہوتا؟ اور یہ بتائیے کہ میں یہ جو اتنی سیڑھیاں ابھی ایک ساتھ کہنے لگے ہمارے پاس 250 سیڑھیاں ہیں آپ کی اور 200 سیڑھیاں ہیں، تو 365 بیویوں کو دیکھتا یا 300 میں سیڑھیاں بنواتا مجلس کی؟ تو پتہ چلا کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ کیسے عورت کے لیے وقت نکال سکتا ہے۔ اب سنیے، واجد علی شاہ نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، واجد علی شاہ نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھا ہے واجد علی شاہ نے، کہنے کہ بھائی روزہ کیسے کٹے گا، ذرا قرآن تو لاؤ، قرآن پیش کر دیا گیا۔ پورے دن میں دنیا کا مشکل ترین کام، پورے دن میں قرآن کا مطالعہ کر کے جہاں جہاں لفظ رب آیا تھا وہ آیتیں نکال کے الگ رکھتے چلے گئے۔ اور ایک رسالہ تیار ہو گیا، علم کلام پہ ان کی کتاب، معراج رسول پہ ان کی کتاب، شاعری پہ ان کی کتاب، علم عروس پہ ان کی کتاب، ملاذ الکلمات ان کا لغت، پھولوں کے بارے میں ان کی کتاب، زمینوں کے بارے میں ان کی کتاب، فلکیات ستاروں کے بارے میں ان کی کتاب، پھر اس کے بعد 10 دیوان، ہزار اشعار کی مثنویاں، پھر قصائد، پھر مرثیوں کی 6 جلدیں، پھر سینکڑوں ہزاروں نوحے، اور پھر سلام۔ کلکتے میں جب مجلس پڑھنے، سبطین آباد ایک کلکتے میں بھی ہے جیسے یہاں ہے، سبطین آباد میں جب مجلس پڑھنے نکلتے کلکتے میں تو 2 کاتب ادھر ادھر بیٹھتے تھے اور ہاتھی پہ جا رہے ہیں، اور مجلس پڑھنا ہے ابھی جا کے،
تو اس طرف ایک کاتب کو مرثیے کا بند لکھاتے تھے، ادھر رباعیاں اور سلام لکھاتے جاتے تھے، پھر ایک بند ادھر لکھاتے تھے، پھر ادھر رباعیاں سلام لکھا۔ امام باڑے جاتے جاتے ممبر تک جاتے جاتے 5 رباعیاں اور کہہ لیتے تھے۔ جب ممبر پہ جاتے تھے رباعیاں پڑھی، پھر سلام پڑھا، پھر 100 بند کا مرثیہ پڑھ دیا، لکت ہو گئی، مجلس ہو گئی۔ دیکھیے دراصل بات کیا ہے کہ کسی کی زندگی کے روشن پہلو تلاش کرو تاکہ تم آنے والی نسلوں کو، طلباء کو کچھ سکھا سکو، یہ میڈیا، یہ اخبار، اگر آپ تلاش کر رہے ہیں کہ برے پہلو نکالے جائیں تو یہ بتائیے کہ اسٹوڈنٹ کو، یونیورسٹی والوں کو ان پہلوؤں سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ بادشاہ نے 365 شادیاں کی، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے طلباء جب ذرا جوان ہو تو 300 شادیاں کریں؟ ارے اب 300 شادی کا آپ تو دوسری شادی نہیں کر سکتے، پہلی والی ایسی گنجی کر دیتی ہے کھوپڑی۔ یہ بتاؤ نوجوان نسل کو میڈیا، ٹی وی، ریڈیو، اخبار، رسالے یہ بتائیں کہ اودھ کے بادشاہوں نے علم کی کیا خدمت کی، تاکہ قوم سیکھے یہ سب گھریلو باتیں دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کے گھر میں پردے پڑے ہوتے ہیں۔ اخلاقی طور پر آپ کسی کی خوابگاہ میں کیوں جھانک رہے ہیں؟ مجرم آپ ہیں۔ مجرم آپ ہیں۔ وہ کون پہلا آدمی تھا؟ وہ کون پہلا آدمی تھا جو نصیر الدین حیدر کے محل سے بات لے کر نکلا اور مورخ نے اس سے سنا اور پھر وہ لکھا گیا کہ نصیر الدین حیدر عورتوں کے لہجے میں بات کرتے تھے؟ تو وہ کتنا بڑا حرام زادہ تھا جس نے باہر لکھوایا اس سے بڑا نمک حرام کوئی ہو سکتا۔ ارے محل کا نمک کھا کر اور پھر بادشاہ کا عیب، تو ہمیں یہ بتا دیجیے کہ پورے اودھ میں 250 سال تک 12 بادشاہوں کا نمک کھایا ہے، تو کیا وہ نسلیں جو ان کا نمک کھا چکی، شجاع الدولہ سے لے کر واجد علی شاہ تک جو نسلیں ان کا نمک کھا چکی، کیا وہ سب مرنے کے بعد لاولد مر گئیں اور ان کی نسلیں اودھ میں آباد نہیں ہیں؟ ایسی بھی کیا نمک حرامی، ایسی بھی کیا نمک حرامی۔ اور پھر واجد علی شاہ کا کلام پڑھ لو، انہوں نے تو خود ہی لکھا ہے کہ کس کس نے نمک حرامی کی۔ لاؤ تو قتل نامہ ذرا میں بھی دیکھ لوں، کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی۔ میں بھی تو دیکھوں قتل نامہ، تو ظاہر ہے کہ ترکیب جو کی گئی تھی محضر نامے کو دیکھ کر یہی شعر آخری شعر لکھنؤ سے چلتے وقت واجد علی شاہ نے پڑھا، اہل وطن خوش رہو ہم تو سفر کرتے ہیں۔ کیسا بادشاہ تھا، تاج لے کر درگاہ حضرت عباس پہ رکھ دیا، تلوار بھی وہی رکھ دی، اور یہ کہہ کر رکھا آل محمد آپ نے حکومت دی تھی، ہم آپ کو واپس کرتے ہیں۔ تو کیوں لکھوایا گیا؟ اس لیے کہ برطانیہ
اودھ پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا. اور مجبوری کیا اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ فوجوں کی الغار کر کے اودھ پہ قبضہ کر لیتا. لیکن نہیں، انگریز کیوں ڈر رہا تھا اودھ پر قبضہ کرتے، وہ بھی تو سن لو. اس لیے کہ بادشاہوں کی محبت کیا ہندو، کیا شیعہ، کیا سنی، سب کے دلوں میں بھری ہوئی تھی. انگریز جانتا تھا کہ یہ اتنا روئیں گے اودھ کی بربادی پر کہ ہم بدنام ہو جائیں گے، اس لیے ڈر رہا تھا. اس کے باوجود پورے ہندوستان نے 1857 میں جنگ آزادی شروع کی تھی، جس کو انگریز بغاوت کہتا ہے، ہندوستان جنگ آزادی کہتا ہے. لیکن کسی شہر میں 2 دن کے بعد ہتھیار ڈال دیے، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد. پڑھو تو مورخ کو. بیلی غارت میں جب لڑائی ہو رہی تھی، لکھنؤ والوں نے 19 دن کے بعد ہتھیار ڈالے، 19 دن کے بعد. اور وہ بھی اس وجہ سے کہ یہاں کیسر باغ پہ حملہ ہو گیا. اور جب خواتین پہ حملہ ہوا تو یہ مجبوری تھی کہ سب نکل کے خواتین، ملکائیں، شہزادیاں نکل پڑیں، جو کبھی بھی نہیں نکلی تھیں سڑکوں پر. شرفا کی خواتین، مجبوری تھی، ورنہ سب جان دے دیتے. لیکن یہ مثال انگریز لکھتا ہے کہ 19 دن پورا لکھنؤ لڑتا رہا، 19 دن مقابلہ کرتا رہا انگریزوں کی، جبکہ ان کے پاس توپیں تھیں اور ظاہر ہے کہ وہ توپ کے گولے پھینک رہے تھے اور محلوں میں گر رہے تھے. تو یہ سب لکھو، بتاؤ کہ جنگ آزادی میں اودھ سب سے آگے تھا. لکھو نا، سب سے آگے تھا. جنگ آزادی میں ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے آگے اودھ تھا. اور اگر نہیں لکھو گے، چاہے مسلمان ہو یا ہندو، دونوں کو نقصان ہوگا نہ لکھنے پر. اس لیے کہ اس کا نام اودھ اس لیے رکھا گیا کہ ہندوستان کو آرینس نے تقسیم کیا تھا، اور اودھ کا حصہ چھتریوں کے لیے تھا. یعنی اودھ کے معنی ہے یودھا، یودھا کے معنی ہے بہادر، اودھ کے معنی ہے جہاں بہادر لوگ رہتے ہیں، یعنی چھتری، کہ جو فوج لڑتی ہے. اس لیے رام، لکشمن، راجہ دشرتھ کو یہ علاقہ ملا تھا کہ وہ لوگ چھتری تھے، یودھا تھے، اس لیے اودھ. تو اگر آپ لفظ اودھ، یودھا، اسی سے ہے یدھ، یہ سب لفظ ایک ہی ہیں. یدھ یعنی جنگ، یودھا یعنی لڑنے والا سپاہی، اودھ یعنی جہاں سپاہی رہے. تو بھائی رام اور لکشمن جیسے بہادر یہاں رہتے تھے، جنہوں نے لنکا میں آگ لگا دی اور رامن کے 52 سر کاٹے ہیں. بھائی اتنے بہادر تھے رام کہ راون کے سارے سر کاٹ دیے. وہ تو 52 دیکھنے میں لگ رہے تھے، لیکن ذرا تو یہ کہ کاٹتے تھے تو ایک اور سر بڑھ جاتا تھا، ایک ادھر بڑھ جاتا تھا، ایک ادھر بڑھ جاتا تھا. یہ تو پھر رام جی نے چمتکار دکھایا. اور اگر ہنومان نہ آ جاتے تو لنکا فتح بھی نہ ہوتی. آگ لگا دی انہوں نے لنکا میں، اسی لیے کہتے گھر کا بھیدی لنکا تھا. تو کیا آپ اودھ کو ڈھانا چاہتے ہیں؟ نہیں. آپ یہ لکھیے کہ یہاں کے بادشاہ علم و ادب کی خدمت کر گئے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں تلاش کرنا، آصف الدولہ ایسے تھے، فلاں ایسا تھا، نصیر الدین حیدر ایسے تھے، واجد علی شاہ. ارے انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں، پیغمبر تھوڑی تھے بھائی، پیغمبر تھوڑی تھے. یہ دیکھو کہ اپنی اس زندگی میں، اور اگر میں اگر چاہوں تو دنیا کے سارے بادشاہوں سے اودھ کے بادشاہوں کا موازنہ کروں
تو لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی کہ ان کے کیریکٹر کیا تھے اور ان کے کیریکٹر کیا تھے۔ بات اتنی سی ہے کہ ان بادشاہوں سے حسد اس لیے ہوا، ان بادشاہوں سے حسد اس لیے ہوا کہ یہ سب کے سب ولایت علی پر تھے۔ یہ سب ولایت علی پر تھے۔ کپتان مقبول الدولہ جو کہ واجد علی شاہ کے کپتان تھے، ان کا دیوان اٹھا کے پڑھیے۔ ایک دیوان صرف اس بات پر واجد علی شاہ کی فرمائش پر لکھا تھا کہ جشن غدیر کیا ہے، جو بادشاہ کو پیش کیا تھا وہ میرے پاس ہے، قلم ہی ہے، اور اس میں ہر بادشاہ جشن غدیر مناتا تھا۔ تو جب ہسٹری میں یہ پڑھتے ہوں گے تو کلیجے پہ سانپ لوٹتے ہوں گے۔ جشن ہوتا تھا، غدیر کا جشن ہوتا تھا، اور پھر صرف غدیر کا جشن نہیں ہوتا تھا، نوروز کا جشن ہوتا تھا۔ نوروز پر بھی قصائد لکھے گئے اور ایک پورا دیوان، یعنی علی کا جشن دو طریقے سے منایا جاتا تھا، خلافت کا نوروز کا انگریزی حساب سے اور اسلامی حساب سے 18 ذی الحجہ کو، اور 13 رجب تو تھی ہی، اور آخر وقت تک حسین آباد نے، جو کہ میں نے اپنے ہوش تک دیکھا کہ اسی پکچر گیلری میں میلاد ہوتا تھا، جشن کا سما ہوتا تھا، سارے پیڑوں پر ایسے قمقمے لگے ہوتے تھے، اور پھر لوگوں کو انعام اسی دن تقسیم کیے جاتے تھے، 3 شعبان اور 13 رجب کو۔ ابن حسن النہری صاحب محفل پڑھتے تھے، پھولوں سے پوری بارادری سجی ہوتی تھی، اور گھنٹوں وہ جشن چلتا تھا، پیراکی کے مقابلے ہوتے تھے۔ یہ حوض اسی لیے بنا تھا کہ اس میں جتنے بھی گومتی کے پیراک استاد تھے وہ اپنا مظاہرہ کرتے تھے 3 شعبان اور 13 رجب کو، اور اسی دن ان کو بڑے ایوارڈ دیے جاتے تھے۔ جہاں دریا ہوتا ہے وہاں پیراک ہوتے ہیں، اور صرف پیراک نہیں ہوتے، شناور بھی ہوتے ہیں۔ اگر شناور نہ ہو تو گہرائی تک جا نہیں سکتا۔ شناور صرف دریا اور سمندر کا نہیں ہوتا، تاریخ کا بھی شناور ہوتا ہے۔ اب جو تہ میں جائے گا وہ موتی لائے گا۔ اوپر اوپر تیر لیے، ادھر سے پیرے اور ڈالی گنج اتر گئے۔ دھارے تیز ہوں، بڑھیا آئی ہو، پھر پیراکی دکھاؤ تو جانے۔ ہم نے تو ایسی ایسی پیراکی دیکھی ہے کہ کیا کہنا جناب۔ ہم نے پانی پہ چلتے بھی دیکھا ہے اور انگوٹھوں سے تیرتے بھی دیکھا ہے یہاں کے پیراکوں کو، اور یہ صدیوں پرانی کہانی ہے، روایت چلی آ رہی ہے۔ تو کون سا ملک ہے کہ جو فنون لطیفہ کا مظاہرہ نہیں کرتا؟ اودھ والوں نے بھی فنون لطیفہ کا مظاہرہ کیا، لیکن عجیب بات ہے کہ اودھ کے فنون لطیفہ میں کہیں نہ کہیں سے امام حسین آ جاتے ہیں، عزاداری آ جاتی ہے، بس یہ لوگوں کو کھلتا ہے۔ یہ لوگوں کو کھلتا ہے، اس لیے کھلتا ہے کہ یہ کیا ہوا، ہم تو لطیفہ سمجھ کے پڑھ رہے تھے، یہ تو اس میں عقیدہ آ گیا۔ ایک نواب صاحب نے کئی ہزار کبوتر پالے ہوئے تھے، کوئی 15-20 ہزار کبوتر اعلیٰ نسل کے ان کے پاس تھے، اڑاتے تھے ان کو، کبوتروں کو،
اور کبوتروں کے لیے فنا تھے. لوگوں نے کہا اب تک آپ کربلا نہیں گئے. کہنے لگے جائیں گے. ظاہر اس زمانے میں بمبئی سے پانی کے جہاز پہ جاتے تھے. کہنے لگے کبوتروں کو چھوڑ کے کربلا کیسے جاؤں گے؟ لوگوں نے کہا تو آپ لے جائیے کبوتر. ڈھابلیاں بڑی بڑی تیار ہوئی، شیرازی الگ، لقا الگ، گولے الگ، سب کو الگ الگ رکھا گیا. کئی سو کبوتر ایک ایک ڈھابلی میں. ساری ڈھابلیاں جو تھیں وہ چلی جناب یہاں سے بیل گاڑیوں پہ بمبئی پہنچی. کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا. پھر وہاں انگریزوں کے جہاز. اب وہاں جب پہنچے پورٹ پہ تو نواب صاحب نے کپتان سے کہا کہ یہ ڈھابلیاں جائیں گی کبوتروں کی؟ اس نے کہا یہ نہیں جا سکتی، اتنا بڑا جہاز نہیں ہے، یہ تو ایک اکیلا جہاز ہو تو اتنے کبوتر جائیں گے، اس میں تو زائرین جا رہے ہیں. ایک جھگڑا، بہت ہی اصرار نواب صاحب نے کیا. آخر میں کچھ ان کی عقل میں آ گیا نواب صاحب کے. انہوں نے کیا کیا کہ وہیں کھڑے کھڑے ساری ڈھابلیاں کھولی اور سارے کبوتر اڑا دیے. وہیں بمبئی کے ساحل سمندر پہ اڑنے لگے سارے کبوتر. نواب صاحب جہاز میں بیٹھے. جہاز چلا. جہاز جب چلا تو کبوتر جہاز کے گرد. اب نواب صاحب کربلا جا رہے ہیں. نواب صاحب کربلا جا رہے ہیں. اب کبوتر چلے جا رہے ہیں اڑتے ہوئے اور ایک بار عرشے پہ پہنچے اور نواب صاحب نے اشارہ کیا سارے کبوتر عرشے پر. انہوں نے دانا وانا کھلایا. کپتان نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے جلدی سے پھر اڑا دیا. بصرے تک اسی طرح لے گئے، کبھی بلا لیا، کبھی اڑا دیا، کبھی بلا لیا.